بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. آپ تمام لوگوں کا طحاویہ کے درس میں خیر مقدم ہے. متن طحاویہ میں ہم لوگ جہاں تک پہنچے تھے اس سے آگے انشاءاللہ آج پڑھیں گے. کل کا درس جامعہ میں ایک پروگرام کی وجہ سے نہیں کیا جا سکا. اس کی جگہ پر انشاءاللہ جمعرات کی شام کو انشاءاللہ درس ہوگا، کل بھی اور آج کا بھی یہ درس انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ذرا تیزی کے ساتھ متن کو اختتام تک پہنچانے کی طرف لے جائیں. اللہ رب العالمین ہمارا ممد و معاون ہو. اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، میں عزیزم ولید سلمہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آج پڑھی جانے والی عبارت پیش کریں، پڑھیں، تاکہ اس کے بعد پھر اس پر گفتگو شروع کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی ولا نعوذ باللہ ولا نماری في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقلبهم والأمن والإياس والقرآن عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. حسب. جی، تو انشاءاللہ آج جو امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت پڑھی گئی ہم اس پر گفتگو کریں گے. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا نجادل فی القرآن ونشهد انه کلام رب العالمین نزل به الروح الامین فعلمه سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہم قرآن کے بارے میں جدال نہیں کریں گے یا نہیں کرتے ہیں، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے جسے روح امین لے کر کے اترے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو رسولوں کے سردار ہیں، ان کو سکھلایا، اور یہ اللہ کا کلام ہے
اس کے مماثل یا اس کے مساوی مخلوقین میں سے کسی کا بھی کلام نہیں ہے، اور ہم اس کے مخلوق ہونے کی بات نہیں کہتے، اور نہ ہی مسلمانوں کی جماعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، اور اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں گردانتے، کسی کی تکفیر نہیں کرتے کسی گناہ کی وجہ سے، جب تک کہ اس گناہ کو حلال سمجھ کر وہ نہ کر رہا ہو۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایمان کے ساتھ معصیت نقصان نہیں دیتی جو کرنے والا ہے اس کو، یہ بات بھی ہم نہیں کہتے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے درگزر فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اپنی رحمت سے، اور ہم ان پر بے خوف نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے جنت کی شہادت دیتے ہیں، اور ہم ان میں سے برے کام کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے انجام سے ڈرتے ہیں، اور انہیں ہم مایوس نہیں کرتے اللہ کی رحمت سے۔ اور اللہ کی رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جانا یا اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ دونوں چیزیں انسان کو ملت اسلام سے ہٹا دیتی ہیں، نکال دیتی ہیں۔ یعنی امن اور ایاس دونوں میں سے کسی ایک کا غلبہ اس طور پر کہ دوسرا پہلو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے، یعنی اللہ رب العالمین کے غفور الرحیم ہونے کا اتنا یقین کر لیا جائے کہ اب اللہ رب العالمین کے عذاب کی پرواہ نہ رہ جائے، بے خوف ہو جائے آدمی اور معصیتوں پہ معصیتیں کرتا چلا جائے، تو یہ انسان کو ملت اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے، منتقل کر دینے والی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے عذاب کے پہلو کو، اللہ رب العالمین کی صفت جلال کا انسان اتنا استحضار کر لے کہ وہ اللہ کی رحمت سے پورے طور پر مایوس ہو جائے، تو یہ بھی انسان کو ملت اسلام سے منتقل کر دینے والی چیز ہے۔ حق کا راستہ ان دونوں کے درمیان ہے اہل قبلہ کے لیے، اور کوئی بندہ ایمان سے خارج نہیں گردانا جاتا ہے الا یہ کہ جس چیز کے ذریعے سے اس نے جس چیز کے ذریعے وہ داخل ہوا ہے اس کا کھلم کھلا انکار کر دے۔ جی، یہ آج جو متن پڑھا جائے گا اس کا ترجمہ ہے، اور اس کے اندر کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن پر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں۔ وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، ہم قرآن کریم میں جدال سے کام نہیں کرتے یا جدال نہیں کرتے، مجادلہ نہیں کرتے۔ جدال اور جدل دو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ جدل جب بھی استعمال کیا گیا ہے برے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، غلط اور مذموم سیاق میں استعمال کیا گیا ہے، جبکہ مجادلہ کے بارے میں تفصیل ہے، مجادلہ کے تعلق سے تفسیر ہے۔ جی، یہاں کہنا ہے کیا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم میں مجادلہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں مجادلہ سے مراد کیا ہے؟ یہ عقیدے کے اہم مباحث میں سے ایک مبحث ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کس طریقے سے بعض اسلام کی طرف منسوب فرقوں نے غلط قول قرآن کے بارے میں اختیار کیا، علم کلام کی وجہ سے وہ قرآن پر ایمان کے جو تقاضے تھے ان سے وہ منحرف ہو گئے، قرآن کریم کو اللہ رب العالمین کا واضح طور پر کلام ماننے سے انکار کر دیا۔ جی، اور فرقوں میں سے ایک فرقہ، عقیدے کی فرقوں میں سے ایک فرقہ معتزلہ، اس نے قرآن کو کے مخلوق ہونے کا قول پیش کیا۔
خود اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب بعض فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کی طرف منسوب گرچہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں ان کا بھی عقیدہ حقیقت میں وہی ہے جو معتزلہ کا عقیدہ ہے، یعنی خلق قرآن کا، گرچہ انہوں نے اس کی شکل کو ذرا سا بدلنے کی کوشش کی ہے بظاہر، اور وہ قرآن کے مخلوق ہونے کی بات صراحت کے ساتھ نہیں کہتے، لیکن وہ قول جو اختیار کرتے ہیں ان کا لازم یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ مخلوق مانتے ہی ہیں قرآن کو۔ جی، اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے، قرآن اللہ رب العالمین کی صفت کلام ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے گویا ہوا، اور اللہ رب العالمین نے حرف اور صوت آواز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے صفت کلام کا استعمال کرتے ہوئے گفتگو فرماتا ہے، اور جب نہیں چاہتا ہے تو گفتگو نہیں کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور قدرت سے جڑی ہوئی صفت ہے۔ جی، جدال کے تعلق سے ایک بات جو ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نجادل کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور یہ باب مفاعلت سے ہے، باب مفاعلت سے۔ اس سے پہلے یہ چیز میں بتلا دوں کہ ایمان، قرآن کریم پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے اور ایمان کا رکن ہے، اس لیے کہ ایمان بالکتب یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے، اور ان کتابوں میں جن کتابوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان کتابوں میں عظیم ترین کتاب قرآن کریم ہے۔ جی، اس لیے قرآن کریم تمام کتابوں پر مہیمن ہے، جیسا کہ قرآن نے خود کہا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں عقیدہ جو ہمیں رکھنا چاہیے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر سکھایا، اور جبریل امین نے اللہ رب العالمین سے اسے سنا۔ جی، اور یہ کہ قرآن مخلوقات میں سے کسی کے کلام سے مشابہ نہیں ہے، نہ مخلوقات میں سے کسی کا کلام قرآن کے کا جو کلام ہے اس کے ہم پلہ ہے، یعنی کوئی بھی کلام مخلوق کا قرآن کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہاں پر جو ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے اور نہ ہونے کی بحث بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدے کی پرانے زمانے کی بحثیں ہیں جن کو صرف کتابوں میں دفن انسان پاتا ہے، اگر حقیقت کی دنیا میں آئے تو اس کو ایسی کوئی چیز ملتی نہیں ہے کہ اس طرح کے مباحث کو پڑھایا جائے یا اس طرح کی چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں عام طور پر، اسی لیے اس طرح کی گفتگو کو وہ بس فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہ پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی آج کل کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا یہ واقعہ یہ حقیقت کے اعتبار سے ایسے ہی ہے؟ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا یہ بات سمجھنا درست ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں امام طحاوی نے جو قول اختیار کیا کہ وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، دیکھیے تعبیر دو طرح کی استعمال کی جا سکتی ہے یا دو طرح کی استعمال ہوتی ہے، ایک مجادلہ بالقرآن اور ایک مجادلہ فی القرآن۔ تو مجادلہ بالقرآن یہ مطلوب ہے، لیکن مجادلہ فی القرآن یہ مذموم ہے اور محرم ہے، حرام ہے۔ جی،
امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح کے اندر ایک روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے ایک دن اس حال میں کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں کسی چیز میں جھگڑ رہے تھے. کوئی ایک آیت کو لے کر جھگڑ رہا تھا اور دوسرے لوگ کچھ دوسری آیت کو لے کر جھگڑ رہے تھے، اور اتنا زیادہ لڑائی طول پکڑ گئی اور اتنا زیادہ غصہ ہو گئے لوگ کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے چہروں وہ جو ہے آواز بلند ہو گئی اور لڑائی جھگڑا ہونے لگا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو گویا آپ کے چہرے میں انار کسی نے پھوڑ دیا ہو. یعنی غصے کی شدت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور سرخ ہو گیا پورے طور پر، بلکہ گلابی مائل، جیسا کہ انار کے دانوں کا رنگ ہوتا ہے، جیسے انار کے دانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر پھوڑ دیے گئے ہوں. اور اس غصے کی شدید حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن ما ائتلفت علیہ قلوبکم فاذا اختلفتم فقوموا. جب تک تمہارے دل جڑے رہیں قرآن پڑھتے رہو، جب کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ. یعنی بات وہیں پر ختم کر دو. قرآن کریم کی آیات میں نزاع اور جدال یہ درست نہیں ہے. جی، تو جدال فی القرآن یہ مذموم ہے، اور اسی لیے امام طحاوی نے کہا کہ ولا نجادل فی القرآن. لیکن مجادلہ بالقرآن یہ تو مطلوب ہے، یعنی آپ غیروں سے قرآن کی آیات کے ذریعے سے مجادلہ کریں، قرآن کی دلیل کی روشنی میں مجادلہ کریں، یہ تو مطلوب ہے. جی، امام طحاوی نے آگے کہا کہ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. یعنی ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرتے ہیں، اس کی خبر دیتے ہیں، اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، اس کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. نزل به الروح الامین، الروح الامین سے مراد جبریل امین ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا جبریل امین نے، اور ان کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے لے کر کے آئے، جس کو انہوں نے اللہ رب العالمین سے سنا تھا. جی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، جبریل امین نے سنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے سنایا. جی، اور اس کے بعد امام طحاوی کہتے ہیں کہ ولا نقول بخلقہ ولا نخالف جماعت المسلمین، یعنی ہم اس کے مخلوق ہونے کی بات نہیں کہتے، جیسا کہ معتزلہ اور عقلانی لوگ جو اپنے آپ کو اہل جو روشن خیال کہنے والے لوگ ہیں ان کی طرح سے نہیں کہ ہم قرآن کو مخلوق کہیں، اور نہ ہی خوارج اور رافضہ کے طریقے پر. خوارج، رافضہ، روافض اور معتزلہ اور زیدیہ میں سے بھی بعض قرآن کریم کو مخلوق کہتے ہیں، تو ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے. جی، مجادلہ اور جدال میں یا جدل میں جو فرق آپ کو بتایا گیا کہ مجادلہ اور جدال یا جدل قرآن کے اندر استعمال دونوں ہوا ہے. مجادلہ کی دو قسمیں ہیں، مجادلہ ایک جو مذموم ہے اور ایک مجادلہ جو محمود ہے. مجادلہ جو مذموم ہے وہ کون سا؟ کہ جس میں انسان اپنی کہی ہوئی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے تابڑ توڑ کوششیں کرتا چلا جائے، اور مقصد حق کی تائید نہ ہو بلکہ اپنی جو بات اس نے کہی ہے صرف اس بات کو کس طریقے سے وہ ثابت کر دے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو حقیقت کے اعتبار سے. تو اپنے قول کی تائید میں وہ جو ہے غلبہ پانے کے لیے، اپنے قول کو غلبہ دلانے کے لیے جب وہ لڑائی اور نزاع کرتا ہے تو یہ مجادلہ مذمومہ ہے. حق بات کیا ہے؟ حق کی جستجو و تلاش یہاں مقصود نہیں ہوتی، اور اسی لیے یہ مجادلہ مذمومہ ہے. اس کے برخلاف مجادلہ محمودہ کہتے ہیں کہ جس میں آپس میں تکرار یا جدال یا آپس میں بحث و مباحثہ تکرار کس چیز پر ہو کہ
حق تک پہنچنے کی اصل جو ہدف ہو، جو دونوں فریق کو یا دونوں شخصوں کو ان کا اصل مقصود یہ ہو کہ وہ حق تک پہنچیں. یہ نہیں کہ اپنی بات کو لازمی طور پر غالب کریں اور سامنے والے کی بات کو مغلوب کریں، بلکہ دونوں کا مقصد حق تک رسائی ہو، اور حق تک پہنچنے کے لیے دونوں اپنی اپنی دلیلیں پیش کریں، اور پھر بعد میں جہاں پر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ حق فلاں کے ساتھ ہے، دوسرا اپنے آپ اس کے سامنے سرنڈر کر دے. یہ ہے مجادلہ محمودہ، اور اس کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. تو یہاں پر دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تو صرف جدال کا حکم نہیں دیا کہ مجادلہ کرو، بلکہ فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. آپ ان سے جدال کیجئے، مجادلہ کیجئے، آپ ان سے بحث و تکرار کیجئے، لیکن اس طریقے پر جو بہتر ہے، یعنی جس میں حق تک رسائی سامنے والے کی کروانا مقصود ہو اور خود بھی حق تک پہنچنا مقصود ہو. یہ نہ ہو کہ صرف اپنی بات کو منوانے کے لیے چاہے وہ ناحقی کیوں نہ ہو تابڑ توڑ انسان کوششیں کرے، پھر وہ مجادلہ محمودہ نہیں، وہ مجادلہ مذمومہ ہوگا، اور اسی سے یہاں پر روکا گیا ہے. ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے اے نبی، اے مسلمانوں، ان سے بحث و تکرار نہ کرو مگر اس طریقے پر جو طریقہ بہتر اور درست ہے. تو یہ تو ہو گیا مجادلہ کا معاملہ، کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا اس میں ایک شکل مذموم ہے اور ایک شکل محمود ہے. جو محمود ہے وہ مطلوب ہے، اور جو مذموم ہے وہ حرام ہے. اب جہاں تک جدل کا معاملہ ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جدل اور مجادلہ ایک ہے، اس لیے کہ جدل جو ہے وہ جدل الحبل سے ماخوذ ہے، جس کو جدل الحبل کہتے ہیں، رسی بٹنا. چونکہ رسی کا ایک سرا دوسرے سرے کے ساتھ بٹا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پر لڑائی جھگڑے کو کیوں جدل کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں موافق اور مخالف دونوں طرف کے لوگوں کی باتیں ایسے گڈ مڈ ہو جاتی ہیں جیسے بٹی جانے والی رسی. ان میں سے کون سا قول کس طرف ہے، کون سا قول درست اور کون سا نادرست ہے، اس چیز کی وضاحت نہیں ہو پاتی. اس لیے کہ دونوں زور مارتے ہیں کہ اپنی بات کو حق ثابت کریں اور دوسرے کی بات کو غلط ثابت کریں، گرچہ وہ قول فی نفسہ ہی درست نہ ہو تب بھی، یعنی اپنے نفس کا غلبہ مقصود ہوتا ہے، اور اس لیے اس میں جو زور مارا جاتا ہے اس کی وجہ سے دونوں قول حق اور باطل ایسے گڈمڈ ہو جاتے ہیں جیسے رسی آپس میں بٹی جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے وہ ہم آغوش رہتی ہے. وہی صورتحال یہاں پر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جدل کی حقیقت ہے. جدل لڑائی جھگڑے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. البتہ قرآن نے کہیں بھی اس کی تعریف نہیں کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا، ان کے عیسائیوں کی بات پر جب ان سے کہا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، تو وہ جو تکرار کرتے ہیں حق کے خلاف اپنے باطل کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ ما ضربوه لك الا جدلا، یعنی بل هم قوم خصمون. آگے قرآن نے کہا کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں. اور جھگڑالو لوگ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کا مقصد صرف اپنی بات کو غالب کرنا ہو، اپنے نفس کو غالب کرنا ہو، اور سامنے والے کو حق کا احقاق مقصود نہیں ہوتا ہے. جی، تو اس طرح سے یہاں قرآن کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدل کو اس نے مذموم قرار دیا ہے. جی، تو جدل جو ہے وہ مضموم سیاق میں قرآن میں آیا. مجادلہ، جیسے کہ میں نے کہا آپ سے کہ مجادلہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرنا، یہ چیز
درست نہیں ہے، یہ چیز حرام ہے۔ البتہ قرآن کے ذریعے سے مجادلہ کرنا تو یہ تو مطلوب ہے۔ جی، قرآن کے ذریعے مجادلہ کرنا یعنی اپنی بات کی دلیل میں قرآن کریم کی آیات کو پیش کرنا، اور قرآن کریم جو راہ دکھلا رہا ہے اس راہ کو اختیار کرنا، تو یہ تو صراط مستقیم کی طرف لے جانے کی بات ہے۔ تو یہ مطلوب ہے، مجادلہ بالقرآن یہ مطلوب ہے۔ جی، اب دوسرا پہلو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ کیا قرآن کے بارے میں جو اقوال نقل کیے گئے ہیں معتزلہ کے، روافض کے اور خوارج کے، اور جو لڑائی خلق قرآن کے حوالے سے ہے، اور خود اشاعرہ اور ماتریدیہ کا جو اہل سنت کے خلاف قول ہے، تو کیا یہ مسئلہ تاریخ کی گرد میں دب گیا ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں، اور آج اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ اس زمانے میں جب ہم جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں اپ ٹو ڈیٹ سمجھنے والے، روشن خیال سمجھنے والے لوگوں میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خلق قرآن کا قائل ہے۔ جی، اچھا، اس کے بعد جو اگلی شیخ انہوں نے ذکر کی کہ اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے فرمایا کہ اور ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اس کے مساوی مخلوقات میں سے کسی کا کلام نہیں ہے۔ یہاں پر یہ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ قرآن حروف، کلمات اور جملوں اور آیتوں اور سورتوں سے مرکب ہے، یعنی اس کے اجزاء ہیں، حروف ہیں، کلمات ہیں، جملے ہیں، الفاظ ہیں، معانی ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حروف کے ذریعے سے جو ہے اس کی ادائیگی کی، باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اسے کہہ کر کے سنایا جبریل امین کو، اور پھر جبریل امین نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور سنایا جیسا کہ انہوں نے خود سنا تھا۔ جی، تو قرآن جو جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے وہ سنا جانے والا قرآن تھا، لکھا ہوا قرآن نہیں تھا۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین نے پہلے بھی لکھ رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون۔ تو یہاں پر قرآن کی صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ قرآن کریم ہے، اور کریم کے بارے میں معنی ایک مرتبہ اس سے پہلے کے درس میں بتایا جا چکا تھا کہ کریم کہا جاتا ہے اس چیز کو جو اپنے ہم جنسوں میں سب سے فائق ہو۔ تو قرآن کو جب کریم کہا تو یعنی کلام کے قبیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں، بولنے کے تعلق سے جو مخلوق بھی بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بولنے والی جو اجناس ہیں یا جو چیزیں ہیں، ان تمام کے درمیان قرآن کریم کا جو اللہ کا جو کلام ہے یہ کلام تفوق رکھتا ہے اور یہ تمیز رکھتا ہے اور اس میں سب میں ممتاز ہے۔ یہ کریم کا مفہوم ہوا۔ کتاب مکنون لوح محفوظ کو کہا گیا ہے، اور مطہرون سے مراد فرشتے ہیں۔ جی، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کے اندر بھی فرمایا۔ تو جبریل نے قرآن جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، کیا جبریل امین لوح محفوظ سے لے کر کے آئے تھے؟ کہتے ہیں کہ غلط بات ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ جبریل امین
نے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے براہ راست قرآن کو سنا اور اس سنے ہوئے قرآن کو لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، نہ کہ انہوں نے لوح محفوظ سے براہ راست لیا۔ جی، اور روح الامین کو روح الامین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے دیگر فرشتوں کے مقابلے میں افضل اور ان سے ممتاز ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے روح لے کر کے اترتے ہیں۔ جبریل امین ہر نبی کے پاس، ہر رسول کے پاس اللہ رب العالمین کی وحی لے کر کے آتے تھے، اور وحی اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ روح ہے۔ جی، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا اپنے آپ کو، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ جی، تو اس اعتبار سے جبریل امین کو روح کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم اس کو مخلوق نہیں کہتے، وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، یہی صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور سارے ائمہ اسلام کا، جو سلف کے ائمہ اصل اسلام ہیں سارے کے سارے، اور جتنے اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اتارا ہوا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اسی کی جانب سے ظہور ہے اس کا، اور پھر اسی کی جانب لوٹ جائے گا۔ جی، اور قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا قول یہ گمراہی ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے خروج ہے۔ جی، اچھا، یہاں جماعت المسلمین امام طحاوی نے کہا، جماعت المسلمین سے کیا مراد ہے؟ جی، جماعت المسلمین سے مراد وہ تمام صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے مؤلف کے زمانے تک کے سارے مسلمان جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ سارے کے سارے لوگ مراد ہیں ہمارے زمانے تک کے۔ جی، اور خلق قرآن کا جو عقیدہ ہے، اس سے پہلے کے درس میں تفصیل سے بتایا جا چکا تھا کہ یہ جعد ابن درہم سے آیا، جعد ابن درہم کے ذریعے سے، اور جعد ابن درہم نے اس کو لبید ابن اعصم یہودی سے، وہی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس سے اس نے یہ قول لیا، اور پھر جعد سے جہم بن صفوان نے لیا، اور پھر اس کے بعد معتزلہ نے اس کو اپنا مسلک بنا لیا۔ آج کل کے زمانے میں خوارج میں سے عبادیہ کا فرقہ آج بھی پایا جاتا ہے، جو خوارج کے فرقوں میں سے ایک خاص فرقہ ہے قول اور اعتقاد کے حوالے سے، اور یہ دنیا میں اس وقت جزیرہ میں پائے جاتے ہیں، لیبیا میں پائے جاتے ہیں، جزائر میں ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر دنیا کے کناروں میں یہ لوگ موجود ہیں، دنیا کے ملکوں کے اندر یہ لوگ موجود ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھنے والے موجود ہیں، بلکہ وہ اس مسئلے پر کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، اور دسیوں مجلدات اس موضوع پر انہوں نے سیاہ کیے ہیں، اور یہ لوگ خلق قرآن کے موقف کو اپنی مؤلفات میں اس کی تائید کرتے ہوئے اس کے حق میں دلیلیں دے کر اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر روافض، وہ خلق قرآن کے قائل وہ بھی ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ اسی طریقے سے زیدیہ بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں، جو شیعوں کی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ جو ہے، یہاں پر انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے کہ خیر یہ لوگ جو باطل فرقے کے لوگ ہیں، باطل فرقے کے لوگ ہیں، کچھ ائمہ اہل سنت جو خالص اہل حدیث علماء ہیں، ان کے یہاں بھی بعض کے یہاں اس مسئلے میں قابل نقد پہلو پایا جاتا ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کا نام آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، جن کی تفسیر باقاعدہ خود ہمارے سراج العلوم کے اندر بھی اور سارے سلفی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ خود ان کا موقف خلق قرآن کے حوالے سے صحیح ڈگر سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خلق قرآن کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے، توقف اختیار کیا جائے، یعنی نہ یہ کہا جائے کہ قرآن مخلوق ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یعنی دونوں کے درمیان معاملے کو چھوڑ دیا جائے۔
تو توقف کا قول انہوں نے وقف کا قول اختیار کیا ہے، اور یہ مسلک سلف کا مسلک نہیں ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں اس سے بتلانا مقصود کیا ہے کہ ائمہ اہل حدیث علماء کے یہاں بھی اس مسئلے کے اندر گمراہی کا پہلو یا قابل نقد پہلو ہو سکتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو پرانا مسئلہ کہہ کر کے اور اس کو چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور باقاعدہ خوارج کے وہ فرقے جنہوں نے خلق قرآن کے مسلک کو اختیار کیا آج بھی دنیا کے طول و عرض کے اندر موجود ہیں، اور باقاعدہ یہ لوگ اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کی صفوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو روشن خیال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور متکلمین کے طریقے کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں نے اس پر کام کیا ہے اور خلق قرآن کے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ پرانے زمانے کا مسئلہ ہے۔ جی، اب رہ گئی بات کہ خلق قرآن کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں صحیح قول کیا ہے اور فرقوں کے عقیدے کیا ہیں۔ تو مسئلہ کلام اس سلسلے میں بہت تفصیل سے اس سے پہلے میں نے اس پر گفتگو کر دی ہے، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر امام طحاوی نے جماعت المسلمین جو کہا ہے، تو جماعت المسلمین سے دو معنی مراد ہے۔ یہ بہت عظیم کلمہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کلمہ اس سے دو معنی مراد لیا جاتا ہے، دین کی جماعت اور بدن کی جماعت۔ اجسام یعنی لوگوں کا اپنے جسم اور جان سے اکٹھا ہونا، یا پھر دین کے اعتبار سے اکٹھا ہونا، اور دونوں میں سے ہر ایک کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑا جائے ان کے دین کے معاملے میں، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑا جائے ان کے جسم کے حوالے سے، یعنی جس طرف ان کی اکثریت یا جس طرف حق بولنے والوں کی تعداد ہو، چاہے وہ ایک ہی ہو۔ اکثریت اور اقلیت کا فیصلہ اس میں تعداد سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے کیا جاتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ جو جس کے ساتھ حق ہے وہ ایک رہتے ہوئے بھی امت کہلاتا ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن کی تعبیر کو دیکھا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ جی، اور جماعت کا لفظ یہ اختلاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، فرقہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، گروہ بندی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ جی، قرآن کے اندر جگہ جگہ جو ہے جماعت کو لازم پکڑنے کی ترغیب موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جی، تو امام طحاوی کا یہ کہنا کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کریں گے یا نہیں کرتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے لگاتار چلا آ رہا ہے، اس عقیدے ہی کو ہم مانتے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں جاتے۔ تو جب ہم جماعت کا یہ دو معنی لیتے ہیں، جماعت فی الدین اور جماعت الابدان، تو اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ داخل ہو جاتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک کے زمانے کے جو اس عقیدے پر تھے۔ اور جسم کی جماعت اگر مراد لیتے ہیں تو یعنی جو آپ کے معاصر ہیں ان کی جماعت کو مراد لیا جائے گا۔ اچھا، اور اس میں ظاہر سی بات ہے، ہر کس و ناقص کا شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اہل حل و عقد کو، علماء کو، اہل علم کی تعداد یہاں مقصود اور مراد ہے۔ جی، اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، دونوں میں سے کسی بھی گناہ کی وجہ سے ہم کسی اہل قبلہ سے مراد یعنی مسلمان، جیسے کہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، مسلمانوں میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، ما لم یستحلہ، جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھ لے۔ حلال نہ سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ حلال نہ سمجھنے کا مطلب ہے کہ اعتقاد کے طور پر، عقیدے کے طور پر اس چیز کو حلال نہ سمجھتا ہو جب تک،
کرنے میں وہ کر رہا ہے تو اس کے کرنے کو حلال نہیں سمجھا جائے گا، یعنی اس کے عمل کی وجہ سے اس کے اس معصیت کے ارتکاب کر لینے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ تو حلال جب تک نہ سمجھ لے اس کو، یعنی عقیدے کے اعتبار سے جب تک اس کو حلال نہ سمجھے۔ اچھا، یہ چیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمل، کہ ایمان، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمان کے ساتھ کیا نام ہے کوئی گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے کرنے والے کو، یہ بات بھی ہم نہیں کہتے۔ یعنی جہاں ہم ایک طرف گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہم تکفیر نہیں کرتے، وہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایمان رہتے ہوئے انسان صغیرہ گناہ کرے یا کبیرہ گناہ کرے اور اس کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی گویا یہاں پر دونوں کے مابین جو ہے وہ امام طحاوی رحمہ اللہ اعتدال کی راہ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان نہ تو تکفیر کی راہ کو اختیار کرے اور نہ ہی اتنا زیادہ ارجا اپنے اندر پیدا کر لے کہ وہ کوئی بھی گناہ کیا جائے اور کہیں کہ صاحب اس سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جی اچھا، اس بات کی دلیل کہ کوئی انسان گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کا قول ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے لوگو تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولین کے تعلق سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں قاتل کو جو اس خطاب میں داخل ہے، اس لیے کہ ایمان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کو خطاب کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اخوت ایمانی کو اس کے اندر باقی رکھا ہے، کہا فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس جرم کرنے والے کو، قتل کا ارتکاب کرنے والے کو، اس کے کبیرہ ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو فمن عفی له من اخیہ کہہ کر کے خطاب کیا ہے۔ اس کا مطلب اخوت ایمانی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان ثابت ہے، کس کے لیے؟ قاتل کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصیت کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور اس سے اسلام کا لفظ خارج، وہ اہل قبلہ سے خارج نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ حجرات کی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، قتال کرنے والے جس میں دونوں طرف کے لوگ شامل ہیں، اس کو، ان دونوں کو مومنین کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے انما المؤمنون اخوہ کے اندر سارے لوگوں کو اخوت کے رشتے میں باندھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور کہا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دونوں بھائیوں میں اصلاح کرواؤ، یعنی دونوں جو معصیت کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان دونوں کے لیے اخوت کا لفظ قرآن نے ثابت کیا۔ اور اللہ نے فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ۔ جی، تو قتل کا وقوع، قتل جیسے کبیرے کا ارتکاب بھی انسان کو ایمان کا لفظ وہاں اس سے نہیں چھینتا۔ جی